الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کے اندر کسی روزے دار کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کے اندر اپنے ملازم کا، اپنے خادم کا، اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا مغفرت کا سبب ہے، تراویح پڑھنا مغفرت کا سبب ہے، اور کسی کو سحری کروا دینا، کسی کو افطاری کروا دینا یہ مغفرت کا سبب ہے، فرمایا کہ ایسے ہی اپنے ملازم کا، خادم کا بوجھ ہلکا کر دینا، فرمایا یہ بھی مغفرت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کیا اور اس نے میری خلق پر، میری مخلوق پر اس نے رحم کیا۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو کہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، یہ رحم اور مہربانی والا معاملہ کر رہا ہے، تو میں تمام عیبوں سے پاک رحمان ہو کر مہربانی والا معاملہ کیوں نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ آدمی خلق خدا پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کوئی مہربانی والا، نرمی والا معاملہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان پر رحمان رحم کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جس کو کسی نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جب آدمی مخلوق پر مہربانی والا، نرمی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی نرمی اور مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی جو کہ فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، اور وہ راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ قریب ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر اس نے اپنا موزہ اتار کر لٹکایا اور پانی کا بھر کر باہر نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ کیا فاحشہ عورت، تو عیبوں سے بھری ہوئی ہے، تیرے اندر عیب ہی عیب ہیں، تو بدکار ہے، تو عیبوں سے بھر کر اتنی میری مخلوق پر مہربانی والا معاملہ کر رہی ہے، تو میں رحمان تو عیبوں سے پاک ہوں، تو میں تجھ پر مہربانی والا معاملہ کیوں نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو پھر فرما دیا کہ جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری مغفرت کر دی، تیری بخشش کر دی۔ تو خلق خدا پر
مخلوق پر مہربانی والا نرمی والا معاملہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر آدمی اپنے ملازم کا خادم کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بوجھ ہلکا کرنے کی صورت یہ ہے کہ جتنا کام ہے کام کی نوعیت کے اعتبار سے آدمی ملازم بڑھا لے، آدمی ملازم زیادہ کر لے۔ جب ملازموں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پہلے جو ملازم روزہ دار کام کر رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، محدث، مفسر، انہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، تعلیم و تعلم کے اندر، تصنیف و تالیف کے اندر زندگی گزاری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے کسی نے پوچھا، خواب کے اندر کسی کو ان کی زیارت ہوئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے پوری زندگی دین کی بڑی خدمت کی ہے، سنائیے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش تو کر دی، لیکن کس وجہ سے بخشش کی یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کس وجہ سے بخشش کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ہم تیری بخشش تو کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ ہاں اسی لیے بخشش کر رہے ہوں گے کہ میں نے پوری زندگی دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے، سینکڑوں ہزاروں شاگرد میں نے پیدا کیے ہیں جو کہ دین کے خدمت گار ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بخشش کی ہے، لیکن اس وجہ سے بخشش کی ہے کہ تم ایک مرتبہ تم نے اپنا قلم سیاہی کے اندر ڈبویا اور اپنا قلم تو نے تر کیا اور تو لکھنے لگا تھا اور تیرے بھیگے ہوئے قلم کے اوپر آ کر مکھی بیٹھ گئی، اور تو نے اپنے قلم کو روک لیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہے اس لیے میری سیاہی پر آ کر بیٹھی ہے۔ تو نے اپنے قلم کو وہیں پر روک لیا کہ یہ پیاسی مکھی تھوڑی دیر یہ سیاہی چوس لے اور اپنی پیاس بجھا لے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جو اپنے قلم کو روکا اور تو نے قلم کو حرکت نہیں دی، مکھی پیاسی کو اپنی سیاہی پلا کر اس کی پیاس بجھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ ادا ہمیں پسند آئی، اس وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں کہ تو نے ایک میری مخلوق پر رحم کیا ہے، تو نے میری مخلوق پر مہربانی والا معاملہ کیا ہے۔ تو جب تو میری مخلوق پر مہربانی والا معاملہ کر رہا ہے تو میں رحمان تجھ پر کیوں نہ رحم کروں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ملازم کا، خادم کا اور غلام کا بوجھ ہلکا کر دینا، فرمایا کہ یہ بھی مغفرت کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشش فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارے بہانے اختیار کرنے والے بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين